بے بس ماں کا اللہ کے نام خط۔ رمضان کا مہینہ تھا، رحمتوں کا موسم، مگر سکینہ بی بی کے لیے یہ مہینہ بھی آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ 65 سال کی ضعیف عورت تھیں، جن کا دنیا میں واحد سہارا ان کا بیٹا عاصم تھا۔ ان کا شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا اور اب وہ اپنی بہو کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی تھیں۔ رمضان کا مہینہ شروع تھا، مگر ان کے لیے ہر دن ایک نئی تکلیف لے کر آتا۔ ان کی بہو نائلہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی، مگر عاصم کے سامنے وہ نیک فرما بردار بہو کا کردار نبھاتی۔ جب بھی سکینہ بی بی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، نائلہ بہانے بنا دیتی، لیکن جب عاصم گھر آتا وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ اس دن سکینہ بی بی روزے کی حالت میں کمزوری سے نڈھال تھی۔ نائلہ نے سحری میں اپنے شوہر کے لیے بہترین کھانے بنائے تھے، مگر ماں جی کے لیے وہی بچی کھچی روٹی اور پانی۔ جب سکینہ بی بی نے کچھ اور مانگا تو نائلہ نے غصے سے کہا، آپ کو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں، بس اتنے میں گزارا کریں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے چلی گئی۔ سکینہ بی بی نے وہی سوکھی روٹی کھائی اور روزہ رکھ لیا۔ پورا دن روزے کی حالت میں رہنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو نائلہ نے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجائے، مگر ماں جی کو دوبارہ سے وہی باسی کھانا دیا ان کے کمرے میں۔ سکینہ بی بی کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ ان کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھی تھیں۔ وہ بتا بھی تو نہیں سکتی تھیں کسی کو۔ اس رات تہجد کے وقت سکینہ بی بی نے ایک پرانا کاغذ نکالا اور اپنے پیارے اللہ کے نام ایک خط لکھا۔ اے میرے رب، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا ہے، مگر میں تکلیف میں ہوں۔ میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی، وہ آج میری حقیقت نہیں جانتا۔ میری بہو میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، مگر سب کے سامنے فرشتہ بنی رہتی ہے۔ میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر تجھ سے فریاد کر سکتی ہوں اور تجھے سب بتا رہی ہوں۔ اے اللہ، تو انصاف کر دے اور میری فریاد کو سن لے۔ یہ خط لکھ کر انہوں نے چارپائی کے نیچے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دعا مانگتے مانگتے سو گئی۔ اگلی صبح نائلہ حسب معمول ناشتے کے بعد بازار جانے لگی تو جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے الجھا اور وہ زمین پر گرتے گرتے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اڑتا ہوا کاغذ تھا، وہ کاغذ جو سکینہ بی بی نے اللہ کے نام لکھا تھا، نہ جانے کہاں سے اڑتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا۔ نائلہ نے حیرت سے کاغذ پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت عاصم کمرے میں آیا اور نائلہ کو اس طرح لرزتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے نائلہ؟ کس کا خط ہے؟ کیا پڑھ رہی ہو؟ عاصم نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے یہ خط کیوں لکھا نائلہ؟ تم نے میرے پیچھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عاصم کی آواز غصے اور دکھ اور درد سے لرز رہی تھی۔ نائلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک سے اندر سے سکینہ بی بی کی درد بھری آواز آئی، یا اللہ، تو نے میری سن لی۔ عاصم اور نائلہ اپنی ماں جی کے پاس گئے۔ سکینہ بی بی سجدے میں تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔
انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے عاصم کو پکڑا اور کہا، بیٹا، میں نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اگر میں مظلوم ہوں تو میرا انصاف کر دے، اور دیکھو اللہ نے خود تمہیں سچائی دکھا دی۔ نائلہ کی حقیقت کھل چکی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں عاصم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی ماں کی عزت اور حق کا پورا خیال رکھے گا۔ اس نے نائلہ کو سخت وارننگ دی کہ اگر اس نے دوبارہ ماں کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ اسے اس گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ عید کا دن آیا اور اس بار سکینہ بی بی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ رمضان کی رات میں اللہ نے ان کی فریاد سن لی تھی، اور عید ماں جی نے اور ان کے بیٹے نے اور ان کی بہو نائلہ نے بہت ہنسی خوشی منائی۔ رمضان صرف روزے رکھنے اور عبادات کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت، انصاف اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ برا کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرے، آمین۔